ہیلو ایوری ون، دس از بشرا خان. ویلکم ٹو RNN پوڈکاسٹ. آپ کے ساتھ ناظرین لسٹ شیئر کریں گے جب بات کرتے ہیں 9 مئی کے کیسز کے حوالے سے جن PTI ممبرز اور لیڈرز کو سزائیں سنائی گئی ہیں اور جن کو بری کیا گیا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اہم USA میں وزٹ چل رہا ہے، نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ مسٹر اسحاق ڈار کا سلامتی کونسل کا اجلاس ہوا ہے نیو یارک میں، لیکن تنازعات کو پرامن طریقے سے حل کرنے کے لیے کون سی ریزولوشن پاس ہوا ہے یہ جانیں گے. اور جناب بات کرتے ہیں انڈیا کی، تو لگتا ہے مودی حکومت بھارتی کرکٹ بورڈ پر قبضہ کرنا چاہتی ہے. اس کے علاوہ چائنا نے جو برہم پترا ڈیم کی تعمیر شروع بھی کر دی ہے، اس پر بھی انڈیا کو تکلیف ہے. اس کے پیچھے کیا ماجرا ہے یہ جانیں گے. لیکن لگتا ہے مسٹر ڈونلڈ ٹرمپ ایکس پریزیڈنٹ مسٹر اوباما سے کچھ زیادہ خوش نہیں ہے. انہوں نے ان کو غدار قرار دے دیا. کیوں یہ بھی جانیں گے. اور بات کرتے ہیں پاکستان انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کی، تو مس حمیرہ اصغر کی جو انویسٹیگیشن ان کی ڈیڈ باڈی کے حوالے سے چل رہی ہے، اس پر بھی کچھ ڈیولپمنٹ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اور بلوچستان مرڈر کیس کی بھی، اور علیزہ شاہ جو پاکستان انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کی ایک سیلیبریٹی ہے، کچھ خبریں ان کی سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہے، وہ بھی جانتے ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں مسٹر نعیم حنیف، سینئر جرنلسٹ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں PTI کے ان ممبرس کی اور لیڈرس کی جن کو 9 مئی کیس کے حوالے سے سزائیں سنائی گئی ہے اور جن کو بری کیا ہے. میں چاہوں گی کہ آپ سب سے پہلے تو یہ بتائیں بری کن کو کیا گیا. بری جو ہے وہ تو شاہ محمود قریشی اس میں سب سے ٹھیک، زبردست. ریناؤنڈ ایک جی شخصیت ہیں. اور اس کے علاوہ کچھ نام ہیں جن میں زباس خان ہیں، افتخار احمد ہیں، رانا تنویر ہے، حمزہ عظیم پاہٹ ہیں. یہ لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے جو فیصلہ سنایا کل رات کو، اس میں یہ لوگ بری ہوئے ہیں. یہ 6 لوگ ہیں، ٹھیک، 6 لوگ ہیں. انکلوڈنگ شاہ محمود قریشی. اس کے علاوہ جن کو سزائیں ہوئی ہیں اس میں جو بڑے نام ہیں وہ 8 ہیں. ان میں ڈاکٹر یاسمین راشد ہیں، سابق وزیر صحت ہیں. اس کے بعد میاں محمود رشید ہیں، سابق وزیر ہاؤسنگ. اس کے بعد اعجاز چودھری ہیں، سابق صوبائی وزیر ہیں اور ابھی سینیٹر بھی ہیں. 10 اور سال کی ان 10 کو. سال کی سزا ہو گئی ہے ان کو 9 مئی کیس میں. اور اس کے بعد سابق گورنر پنجاب ہیں عمر سرفراز چیمہ، ان کو بھی 10 سال قید ہو گئی ہے. کل دوپہر کو ایک سرگودا کی عدالت سے ایک فیصلہ آیا تھا 9 مئی کے حوالے سے، جو وہاں کا کیس تھا، جو وہاں کا پرچہ تھا، مقدمہ تھا. اس میں جو ریناؤنڈ نیم تھے 32 لوگوں کو 10 سال قید کی سزا سنائی گئی. اس میں جو ہے اپوزیشن لیڈر ملک احمد خان بچھڑ جو ہیں وہ شامل تھے. اور اس کے علاوہ حامد نصر چٹھا کے صاحبزادے ہیں، سم تھنگ چٹھا، احمد چٹھا، وہ MNA ہیں. اور ایک اور MNA ہیں ان کے جو سرگودا کی عدالت سے جن کو 10 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے. اچھا، اس کے بعد ایک دم سے جو ہے ایک پریس کانفرنس آ گئی PTI کے رہنماؤں کی. اس میں وہ سلمان اکرم راجہ نظر آ رہے تھے، وہ شیخ وقاص اکرم ایک نکر پہ، اور ایک نکر پہ انہوں نے ان کو والیہ حمزہ کو بھی بٹھایا ہوا تھا کل رات کو. اور بیرسٹر گوہر تھے، اور اس کے بعد بابر اعوان تھے. اور انہوں نے کہا کہ یہ تو فیصلے ہی جو ہیں وہ بڑے عجیب ہیں، اور بڑی تنقید کی انہوں نے فیصلے پہ. مطلب وہ اس فیصلے سے خوش نہیں ہے. جی، وہ بالکل بھی خوش نہیں ہیں. اور انہوں نے عدالتی فیصلے پر بڑی تنقید کی. اور میں انتظار کرتا رہا کہ اسی طرح وہ جیسے سزا ہونے پہ تنقید کر رہے ہیں، جو بری ہوئے ہیں ان پہ بھی تنقید کریں گے کہ عدالتوں نے غلط بری کر دیا. میں یہ انتظار کرتا رہا کہ وہ کہیں سلمان اکرم راجہ، کہیں بیرسٹر گوہر، کہیں کہ شاہ محمود قریشی کو کس چکر میں بری کر دیا. کہیں نا، کیوں نہیں کہہ رہے؟ جن عدالتوں نے لوگوں کو سزائیں دیں ان کو آپ برا بلا کہہ رہے ہیں. انہی عدالتوں سے جو لوگ بری ہوئے ان کے حق میں آپ اس میں آپ کریں نا اپریشیٹ. انہی عدالتوں کے ساتھ یہ بھی کہیں کہ کمال فیصلہ کیا ہے. مطلب وہ ہم چاہتے خیر تھے کہ سب کے مقدم، سب جو ہے وہ بری ہو جائیں. سب کے سب بری ہو جائیں گے. یہ جو ہے نا وہ ایک اپنے ماموں کی شادی پہ نہیں آئے ہوئے. انہوں نے بہت بڑا ظلم کیا 9 مئی کو. 9 مئی کو 2 سال سے اوپر ہو چکے ہوں گے. آج بھی وہ DIG جو ہے جس کی آنکھ ضائع ہوئی تھی وہ کومے میں ہے، وقول طلال چودھری کومے میں ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد 14 مقامات پہ انہوں نے جس طریقے سے پلانڈ حملے کیے اور انہوں نے لشکر کشی کی، انہوں نے جلاؤ گراؤ کیا، کچھ ہلاکتیں بھی ہوئیں. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جس طریقے سے اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان کے بھانجے حسان نیازی نے یہاں پہ فوجی یونیفارم کی تزلیل کی اور لہرایا اور اس طریقے سے للکارا جناح اس کے باہر آ کے. اور جناح اس کے اندر اس وقت جو مقیم تھے
جو فیملی رہ رہی تھی ان کے ساتھ کیا ہوا, وہ کس طریقے سے اس فیملی کو وہاں سے نکالا گیا دیواریں پھلانگ کے پچھلے گھر کی, اور کیسے وہ بچے اور وہ جو صاحب اس وقت جن کی تعیناتی تھی وہ بیچارے کس طریقے سے آ کے وہ منت سماجت کر رہے تھے. اور یہ کوئی اس طرح نہیں ہے کہ کوئی لکی ڈرا نکلا ہے اور لکی ڈرا میں ان کے نام نکلائے ہیں تو ان کو 10 سال کی سزا دی. انہوں نے یہ کیا ہے سارا کچھ, یہ ثابت شدہ چیزیں ہیں. ڈاکٹر یاسمین راشد کی ہم بار بار بات کرتے ہیں کہ وہ کینسر پیشنٹ ہیں, بزرگ عورت ہیں, ان کا خیال کرنا چاہیے. میں گواہ ہوں, ڈاکٹر یاسمین راشد لیبرٹی سے جب موب لے کے کور کمانڈر ہاؤس پہ چڑھنے کے لیے یہاں سے نکلی ہے تو اس کو کون جھٹلائے گا, کون جھٹلائے گا اس کو؟ اور اس کے بعد جتنی ان کی قیادت یہاں پہ موجود تھی اور جی ایچ کیو کے بعد ان کی جو قیادت موجود تھی, اور کتنے عرصے سے جو ان کی زوم میٹنگ کا سرا, اور یہ جو سزائیں ہوئی ہیں, میں بار بار یہ بات کر رہا ہوں, یہ کوئی لکی ڈرا نکلا حکومت کا, ان کے مخالفوں کا کوئی قرآن اندازی ہوئی ہے کہ اس میں یہ نام نکلے ہیں تو ان کو 10 سال سزا, اور دوسرے گرین باکس سے کچھ نام نکلے ہیں ان کو بری کر دیا گیا. اس طرح نہیں ہے. یہ تاریخ کا سیاہ کالا دن, بلیک ڈے. میں آپ سے مس یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ پورا ایک جس کو کہتے ہیں کہ ٹرائل ہوا ہے, اس کے بعد اس میں شہادتیں ہوئی ہیں, اور 2 سال شہادتوں, ثبوتوں اور ڈیجیٹل جو ایک شواہد ہیں ان کی روشنی میں میں آپ کو کہانی سنا دیتا ہوں نا. آپ کو پتہ نہیں کیوں چیزیں بھول جاتی ہیں. آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ ہمارے لوگ اس وقت ہر سپاٹ پہ رپورٹنگ کر رہے تھے, جو ہمیں بتا رہے ہوتے تھے اور ہم بیٹھ کے پوڈ کاسٹ کر رہے ہوتے تھے, اس پہ کر رہے ہوتے تھے. پھر یہاں تک ہوا کہ میں ہیڈ کر رہا تھا سما کو, میں بیورو چیف تھا سما کا, تو ہم سے رابطہ کیا گیا اداروں کی طرف سے اور انویسٹیگیشن پولیس کی طرف سے کہ بھائی آپ اپنے ان لوگوں کے ہمیں نام دے دیں جو کوریج کے لیے موقعوں پر موجود تھے. ہم نے وہ لسٹیں دے دی, میں نے اپنے کرائم رپورٹرز کے نام دیے, ان کے فون نمبر دیے, CNIC نمبر دیے, کیونکہ ان کے ناموں پہ سمیں چل رہی تھی, تو جیو فینسنگ کے ذریعے لوگوں کو یہ گرفتار کر رہے تھے. ہم نے اپنا ڈیٹا دیا. لاہور پریس کلب کی سطح پہ ہم نے CCPO لاہور سے میٹنگ کی, ہم نے IG پنجاب سے میٹنگ کی, ہم نے اداروں کو پورے لاہور میں, اسلام آباد میں, تمام شہروں میں ہمارے جو لوگ 9 مئی کے جلاؤ گھراؤ کی اور لشکر کشی کی جو کوریج کر رہے تھے, ہم نے ان کا ڈیٹا, ان کے نام, ان کے فون نمبرز پرووائڈ کیے کہ جیو فینسنگ کے ذریعے ان بیچاروں کو گرفتار کرنا نہ شروع کر دیں. اچھا اب کہانی کیا ہوگی؟ ہم نے تو نیکی کی, اس کے بعد ہمارے گلے پڑنا شروع ہوگی. اس کے بعد ہمیں یہ کال آتی ہے جی کہ آپ یہ بتائیں کہ حفیظ سینٹر میں جو پولیس کی گاڑی جلی اور حفیظ سینٹر میں جو آگ لگائی گئی اس کے پاس, وہاں پہ آپ کا کون رپورٹر اور کیمرہ ٹیم کون سی تھی؟ اچھا جی کیا ہوا؟ اچھا وہ لوگ ہمیں چاہیے, ہم نے انہیں انویسٹیگیٹ کرنا ہے کہ انہوں نے آنکھوں دیکھا حال جو ہے نا ان کا کیا تھا اس وقت, انہوں نے کیا دیکھا. بھائی جو دیکھا وہ تو ہم نے رپورٹ کر دیا آلریڈی. ہاں ایک اتنے بڑے معاملے میں ایک ہمارے پاس اگر ایک کوئی فوٹیجز موجود ہیں یا کوئی ڈیجیٹل شواہد موجود ہیں, ہمیں وہ پرووائڈ کرنے چاہیے, ہم نے کیے. مگر میں کہہ رہا ہوں کہ ہم ایک بڑے کرب سے سارا میڈیا صرف اپنی ڈیوٹی سر انجام دینے کے جرم میں کہہ لیں کہ ہم نے کتنی تکلیف کاٹی. ٹھیک ہے, اس میں کہتا ہوں کہ بے گناہ لوگ بھی گرفتار ہوئے ہوں گے جو اس وقت وہاں سے گزر رہے تھے ان مقامات سے. وہ گزرگاہیں ہیں, وہ ان کے باہر روڈز ہیں, لوگ وہاں سے گزر رہے ہوتے ہیں. لیکن ظاہری بات, ہاں اس کے بعد پھر یہ تو اداروں کا کام ہے کہ انہیں انویسٹیگیٹ کیا گیا کہ یہ شخص وہاں پہ صرف وجہ سے تھا, گزر رہا تھا یا یہ اس موب کا حصہ تھا, اور کیا یہ دیوار پلانگ کے یہ بھی اندر گیا تھا, دروازہ توڑنے میں شامل تھا, آگ لگانے میں شامل تھا, نہیں تھا. یہ بہرحال اس میں ہو سکتا ہے کہیں نہ کہیں کسی کے ساتھ زیادہ. لیکن جو نام آپ کے ساتھ میں ڈسکس کر رہا ہوں, میں کہتا ہوں کہ ان کی بڑی کم سزاؤں میں جان چھوٹ رہی ہے. اور فیکٹس کی بیسس پر ایک نقطہ جو ہے نا آپ یاد کریں کہ پورا بھارت جو تھا, پورا انڈیا جو تھا, وہ اس واقعے پہ لگ گیا. پورا انڈین میڈیا جو ہے اس نے پوری دنیا میں ہمیں بدنام کرنا شروع کر دیا کہ یہ, اور ان کا موقف اور بیانیہ یہ تھا کہ یہ کو ہے اس وقت کے فوج کے خلاف اور اس وقت کے سپہ سالار کے خلاف. تو یہ بیانیہ انڈیا نے بنانا شروع کر دیا, اور پورے جو ہے دنیا میں
ہمیں جو ہے نا ایک بڑا مشکل وقت تھا ہمارے لیے اور ایک بدنامی کا باعث یہ لوگ بنے. یہ سب سے بڑا جرم یہ ہے. وہ تو ٹھیک ہے آپ نے جو ہے نا کسی اس میں انتشار میں آ کے اور کسی کی بات میں آ کے اور آپ نے وہ بانی چیئرمین کی باتوں میں آ کے آپ اس دن جب وہ گرفتار ہوتا ہے عمران خان تو اس دن کا صبح کی ویڈیو دیکھ لینا. جو لوگ کہتے ہیں نا کہ جی یہ جو ہے نا کوئی پلان تھا, کوئی زیادتی ہو گئی, یہ اتنی سزائیں ہونی نہیں چاہیے تھی, تو ذرا وہ نکالیں. وہ پڑا ہوا ہے یوٹیوب کے اوپر, وہ دیکھیں وہ کیا کہہ رہے ہیں گاڑی میں بیٹھ کے. اور اس سے پہلے جو زوم میٹنگیں ان کی لیک ہوئی ہیں, زوم میٹنگوں میں کیا پلان نہیں کر رہے, ہر ان 14 جو واقعات ہوئے 14 پوائنٹس کا ذکر نہیں کر رہے کہ اس پوائنٹ کو کون لیڈ کرے گا. مراد سعید جو ہے وہ کس کو لیڈ کرے گا, حماد اظہر کہاں پہ ہوگا, میاں اسلم اقبال کہاں پہ ہوگا. یہ تو ساری پلاننگ جو ہے پیپر ورک ہوا ہے اس کے اوپر, پوری اس کی جو ہے نا اورینٹیشنز ہوئی ہیں, اس کے بعد جا کے یہ واقعہ ہوا ہے. یہ واقعہ یہ ایسے نہیں ہے کہ کوئی آمنے سے آمنے آنے والی 2 گاڑیاں ٹکرا گئیں اور ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا. اس طرح کا واقعہ نہیں ہے, یہ پلانڈ واقعہ تھا. اور 5 اگست سے پہلے اور لوگوں کی بھی سزائیں ہوں گی, اور مجھے لگ رہا ہے کہ شاید 5 اگست سے پہلے ہی 9 مئی کیس میں بانی چیئرمین عمران خان کو بھی سزا ہو جائے. یہ 5 اگست ڈیٹ اتنی امپورٹنٹ 5 اگست اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ ویسے تو ہم اسے مودی کی کشمیر میں بربریت اور جارحیت کے حوالے سے جانتے ہیں, مگر پتہ نہیں کیوں 5 اگست سے انہوں نے ڈیٹ رکھ لی ہے. 90 دن کا اعلان کیا تھا علی امین گنڈا پور نے کہ 90 دن میں ہم تحریک چلائیں گے اور ہم سارا وہ کریں گے, لیکن باقی جو ان کا مخالف دھڑا ہے پی ٹی آئی کے اندر, انہوں نے کہا جی کہ 90 دن کیا ہوتے ہیں, ہم تو 5 اگست جو ہے اس سے تحریک کا آغاز کریں گے اور ہم جلسہ کریں گے اور جلوس نکالیں گے. اور اصل میں یہ 5 اگست اور 90 دن جو ہے نا یہ ٹوٹل ڈرامہ اس لیے رچایا جا رہا تھا کہ انہیں پتہ تھا کہ ٹرائل مکمل ہو رہے ہیں 9 مئی کیسز میں اور سزائیں اب سنائی جائیں گی, اور یہ ان کو ایک ڈیلے کروانے کے لیے اور عدالتوں پر اور اداروں پر پریشر بلڈ کرنے کے لیے یہ ساری حرکت کر رہے تھے. مگر ٹائملی جو ہے وہ سزائیں آنا شروع ہو گئی ہیں. یہی ٹائم بنتا تھا, اور جہاں جہاں ٹرائل مکمل ہو گئے ہیں, جہاں جہاں جو ہے نا شہادتیں ہو گئی ہیں, وہاں سزائیں جو ہیں وہ سنانا عدالتوں نے شروع کر دی ہیں, اور یہ سلسلہ اب رکے گا نہیں. 5 اگست سے پہلے مجھے لگتا ہے کہ جو باقی بھی جو کیسز ہیں ایگزیکٹلی اور اس میں وہ جو ہیں سزائیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی ایک جس کو کہتے ہیں کہ گھٹیا پالیسی ہے, کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے ان کی. میں جو لوگ باہر ہیں ٹھیک وہ لوگ جو ہے نا بڑا جس کو آپ کہتے ہیں کوئی پلاننگ نہیں ہے ان کی, اور بڑا رف کھیل رہے ہیں, اور ان لوگوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں جو بیچارے 2 سال سے اپنے کردہ نہ کردہ گناہوں کی سزا کاٹ رہے ہیں اور جیلوں میں پڑے ہیں اور جیلیں بھگت رہے ہیں. حیرت انگیز بات ہے کہ یہ لوگ جو ہے نا باز ہی نہیں آ رہے, یہ باز ہی نہیں آ رہے, اور یہ کوئی نہ کوئی ایسا یہ ڈرامہ کر رہے ہیں, اور کوئی نہ کوئی ایسی یہ حرکت کر رہے ہیں جس سے ان لوگوں کے لیے مشکلات پیدا ہوتی ہیں. اچھا, ان لوگوں کے ساتھ ساتھ میں کہتا ہوں کہ بانی چیئرمین کے لیے بھی اتنی مشکلات جو ہے نا شاید نہ ہوتی جتنی مشکلات یہ علی امین گنڈا پور اور ان کی علیمہ خان اور اس ساری قیادت نے ان کے لیے یہ مشکلات کھڑی خود سے پیدا کی اور یہ آرگنائز سسٹم ہی نہیں ہے. ہاں, اس میں ایک چیز ایڈ کر لیں کہ کل ہی جب یہ سزاؤں کا واقعہ ہوا تو اسی دوران ایک خبر آئی جو ہے سابق گورنر پنجاب ہیں, وہ MNA تھے پی ٹی آئی کے, لاہور سے جیتے تھے, میاں اظہر, حماد اظہر کے والد جو سابق منسٹر ان کے والد, ان کا انتقال ہو گیا. وہ کافی دیر سے وہ بیمار تھے اور ان کی کل ڈیتھ ہو گئی, تو ان کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی ہے. حماد اظہر دوپہر کو پہنچ گئے تھے کہیں سے بھی لاہور, وہ مفرور ہیں. اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ نماز جنازہ پڑھنے کے بعد وہ اسی طرح سے فرار ہونے میں کامیاب ہو چکے ہیں یا انہیں دھر لیا گیا ہے, گرفتار کر لیا گیا ہے, وہ کہاں ہیں, کہاں بٹھایا ہے. ابھی اس پروگرام تک ہمیں جو ہے نا اس حوالے سے کوئی انفارمیشن نہیں ہے, لیکن جیسی ہمیں کوئی انفارمیشن ملے گی تو ہم اپنے ناظرین سے شیئر کریں گے کہ اپنے والد کا جنازہ پڑھنے کے لیے آنے والے حماد اظہر جو مفرور اور اشتہاری ہیں 9 مئی کے کیسز میں, انہیں لاہور سے قذافی اسٹیڈیم کے باہر یہ نماز جنازہ ادا کی جانی تھی. بعد نماز ظہر ان کو اب پکڑا گیا یا نہیں پکڑا گیا. چلے, بہت شکریہ. یہ ڈیولپمنٹ بھی مزید جو ہے وہ پتہ چلی جائیں گے, اب شیئر کریں گے. سر, بات کر لیتے ہیں نیو یارک پہ سلامتی کونسل کے اجلاس میں تنازعات کو پرامن طریقے سے حل کرنے کے حوالے سے قرارداد متفقہ طور پر منظور کی گئی ہے, کیا ہے وہ اسحاق ڈار صاحب گئے ہیں, نائب وزیر اعظم ہیں, وہ آپ کو پتہ ہے وہ اس وقت نیو یارک میں ہیں. اس سے پہلے کوئی ڈونلڈ ٹرمپ کے پاکستان آنے کی خبریں بھی تھی, تو اب یہی ہے کہ وہ سلامتی کونسل
میں گئے ہیں. اب ان کی ملاقاتیں بھی ہیں وہاں پہ اسحاق ڈار کی, اور ایک تو اس خبر کی تصدیق یا تردید ہو جائے گی کہ جی ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ کب آ رہے ہیں پاکستان کا یا وزٹ کب ایگزیکٹلی. کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ ہی ساتھ انہوں نے سلامتی کونسل میں تنازعات کے پرامن حل سے متعلق پاکستان کی طرف سے قرارداد پیش کی, جس کو تمام ممالک کی طرف سے متفقہ طور پر منظور کر لیا گیا. زبردست. اچھا, اور وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی انتہائی غیر معمولی یہ سفارتکاری کے نتیجے میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے تنازعات کے پرامن حل سے متعلق پاکستان کی پیش کردہ قرارداد متفقہ طور پر منظور کی ہے. تنازعات کے پرامن حل سے متعلق میکنزم مضبوط کرنے سے متعلق قرارداد اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی زیر صدارت منظور ہوئی. تمام رکن ممالک کو قرارداد کے مسودے پر متفق کرنے کے لیے وزیر خارجہ اسحاق ڈار پچھلے 2 روز سے سفارتی سطح پر انتہائی فعال تھے, جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ سلامتی کونسل میں موجود تمام اراکین نے پاکستان کی قرارداد کا بھرپور ساتھ دیا ہے. زبردست. اور اگر کوئی اکا دکا کنٹری جو ہے, کوئی انڈیا جیسی اگر اس نے نہیں بھی کیا ہوگا, لیکن ادروائز متفقہ میجورٹی نے اس کو ایکسیپٹ کیا ہے. اور جو آپ بات کر رہی تھی شو سے پہلے کہ پرامن حل کا مطلب یہی ہے کہ اگر روس یوکرین ڈسپیوٹ چل رہا ہے رائٹ تو اس کو مذاکرات کے ذریعے, ٹیبل ٹاک کے ذریعے حل کیا جائے, نہ جی. کہ جنگ کے ذریعے حل کیا جائے. اس کے بعد غزہ میں جو اسرائیل کی جارحیت جاری ہے بدستور پچھلے 1.5 سال سے, اس کو پرامن طریقے سے اور ٹیبل ٹاک کے ذریعے اس کو حل کیا جائے. اور اسی طرح کشمیر کا جو ڈسپیوٹ ہے کشمیر ایشو ہمارے لیے جو ہے نا وہ بہت بڑا ایشو ہے پاکستان کے لیے اور ہم سب کے لیے, اس کو بھی پرامن طریقے سے حل کیا جائے اور اس کے حل کے لیے سنجیدہ کوشش کی جائے. جیسے مسٹر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی اپنی ایک سٹیٹمنٹ دی تھی انڈیا پاکستان جنگ کے بعد کہ اب جو میجر ایشو ہے وہ کشمیر ہے, وہ خود ریزالو کریں گے. وہ مسلسل یہ بات ہاں جی, وہ مسلسل یہ بات کی ہے انہوں نے جب سے انہوں نے جو ہے اقتدار سنبھالا ہے. اور انڈیا پاکستان جنگ کے بعد آپ صحیح کہہ رہی ہیں, انہوں نے مسلسل کشمیر ایشو کو ڈسکس کیا ہے, اسے ہائی لائٹ کیا, اور انہوں نے کہا ہے کہ اس کو اب حل ہو جانا چاہیے. شاید انہیں یہ لگتا ہے کہ اگر پانی کا ایشو ہے اور باقی جو مسئلے ہیں ان کے ساتھ کشمیر ایک میجر ایشو ہے, جب تک کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوتا تب تک انڈیا پاکستان کے درمیان جو ہے وہ تنازعات اور کشیدگی اور ایک جو ہے نا وہ سلسلہ رک نہیں سکتا. سر آپ نے بالکل ٹھیک بات کی, پانی کی بات کی آپ نے. جب بات چائنا کی کرتے ہیں, چائنا نے برہم پترا ڈیم بنانا شروع بھی کر دیا ہے, جس پر انڈیا کو بہت زیادہ تکلیف ہے. کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ نا مکافات عمل ہوتا ہے, اس کو کہتے ہیں مکافات عمل. یہ جب آپ کسی کا پانی روکنے کی بات کرتے ہیں اور کسی کا پانی بند کرنے کی بات کرتے ہیں تو پھر جو ہے وہ آپ کو اس طرح کے حالات کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے. ادھر سندھ طاس معاہدہ آپ کو پتہ ہے کہ بدستور جو ہے معطلی کا شکار ہے, ابھی باضابطہ طور پر وہ بحال نہیں ہوا. اور اس حوالے سے جو ہے نا ایک سٹوری بھی ہمارے پاس آج پہنچے گی, وہ ہم شیئر کریں گے بڑی جلدی سندھ طاس معاہدے کے حوالے سے. تو اسی میں جب انڈیا پاکستان کا پانی بند کرنے کی بات کر رہا تھا اور ایک ہمیں جو آبی جارحیت کی دھمکیاں دے رہا تھا, ایسے میں چائنا نے ادھر جو ہے پانی کی لڑائی شروع کر دی ہے, اور چائنا نے دریائے برہم پترا پر ڈیم کی تعمیر شروع کر دی. ٹھیک ہے, جس سے انڈیا جو ہے اور خاص طور پر نریندر مودی اور اس کی حکومت جو ہے وہ شدید تشویش کا شکار ہے. اور چین کی جانب سے دریائے برہم پترا پر ڈیم کی تعمیر کا آغاز جو ہے وہ کر دیا گیا باقاعدہ طور پر. اور آپریشن سندھور میں بدترین ناکامی کے بعد بھارت کو سفارتی میدان میں ایک اور زخم کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. لداخ اور اروناچل پردیش کے بعد چین بھارت کشیدگی میں ایک نئے باب کا اضافہ ہو چکا ہے. لداخ میں بڑی مار پڑی تھی چائنا کو, لداخ میں مسلسل چائنا کو کوٹ پڑ رہی, مسلسل کوٹ پڑ رہی ہے لداخ میں. اور یہ کوٹ اگر جو ہے نا کسی اور سے پڑ رہی ہوتی تو شاید وہاں پہ ٹرمپ صاحب انٹرفیئر کرتے کہ چلو بس کر دو. تو اب وہ چونکہ پڑ چائنا سے رہی ہے تو ادھر ان کی بھی کوئی نہیں چل رہی. بھارت کی آبی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیتے ہوئے چین نے دریائے برہم پترا پر کنٹرول کی تیاری شروع کر دی, قبضہ بھی لے رہا وہ, جو کہ علاقائی پانی کی سیاست میں بھارت کی بہت بڑی پسپائی کا آغاز ہو چکا ہے. ماہرین چین کے اس ڈیم منصوبے کو بھارت کی ناکامی کے طور پر دیکھ رہے ہیں.
یہ حالات جو ہیں ایک نیا بلو. ان سے دو چار ہے اس وقت انڈیا. اور اب جو ہے آپ نے ادھر سینتاس معاہدے پہ اور ہمارے دریاؤں پہ تو آپ نے لڑائی Violation کی کرنے کی دھمکی کوشش دی کی، اور بالکل. لڑائی کی. تو آپ ذرا دریائے برہم پترا کو اب بچائیں اور اس پہ چائنا کے ساتھ لڑ کے دکھائیں. اور لداخ سے کوئی خبر جھوٹی سچی ہی ہمیں بتا دیں کہ آپ نے وہاں پہ کوئی اچیو کیا ہے یا آپ کو کوئی پھینٹی شکست ہوئی ہے. پڑنا کم ہوئی ہے. تو اس طرح کی صورتحال ہے. تو اور چائنا نے یہ فیصلہ کر لیا اور اس پہ کام پیچھے شروع نہیں کر ہٹے دیا گا اور چائنا چائنا. پیچھے نہیں ہٹتا. چائنا پیچھے نہیں ہٹے گا، بلکہ چائنا بہت ہی تیز رفتار جو ہے اس پر کارروائی کر کے بہت جلد جو ہے ڈیم ہمارے کمپلیٹ کر سامنے لے گا، کمپلیٹ کر وہ لے گا، کر لے گا. جس ایسے سپیڈ سے وہ لوگ چلتے ہیں. سے یو ایس پریزیڈنٹ مسٹر ڈونلڈ ٹرمپ نے سابق صدر مسٹر اوباما کو غدار کیوں کہا ہے؟ اچھا وہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ اوباما پہ تو بعد میں آ جاتے ہیں. وہ جب سے اقتدار میں آئے ہیں تو انہوں نے ہاتھ میں، آپ کو پتہ ہے، وہ ایک چابک پکڑا ہوتا ہے، چھانٹا انہوں نے کسی نہ کسی کو مارنا ہی ہوتا ہے ڈنڈا سر میں. ایلن مسک تو ان کے ساتھ ہی تھے، ٹھیک ہے، اور پوری ایک انتخابی مہم اور اربوں ڈالر انہوں نے انویسٹ بھی کیے، بھی کیا تھا. تو اس کو بھی ٹھڈا مار دیا انہوں نے. اب ان کی کوئی امریکن اور پارٹی اس جو کی ہے جو وہ کمپنیز ہیں ان کو جو ہے وہ ٹگے ٹوکری کر دیا، ٹھیک ہے، اور اس کے برانڈ کو، جس کو کہتے ہیں، برباد کر کے رکھ دیا. تو وہ ٹرمپ صاحب تو کچھ بھی کر سکتے ہیں. اور اب انہوں نے جو ہے نا وہ ان کے پاس اصل میں کچھ انفارمیشن ہے، کچھ وہ انویسٹیگیشن کروا رہے تھے ایجنسیز سے، وہ رپورٹس ان کے پاس آئی ہیں. تو انہوں نے سابق صدر باراک اوباما کو جو ہے وہ غدار قرار دیا ٹھیک. کہ جی وہ یہ غدار ہے یو ایس اے کا. اور انہوں نے کہا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 2016 کے صدارتی انتخاب میں، 2016 کے صدارتی انتخاب میں مبینہ روسی مداخلت سے متعلق تحقیقات پر سابق صدر باراک اوباما کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے ان پر سنگین الزامات عائد کیے ہیں. اب یہ صرف باراک اوباما پہ نہیں ہے، یہ الزامات روس پہ بھی ہیں کہ روس نے انٹرفیئر کیا تھا 2016 کے انتخاب. سمجھ آ رہی بات آپ کو؟ جی جی بالکل. اچھا، اور اس میں رگڑا گیا باراک اوباما. اچھا، وہ کہتے ہیں کہ ٹرمپ نے کہا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ان افراد کے خلاف سخت کارروائی کی جائے جنہوں نے انتخابات میں مداخلت کے جھوٹے دعوے کیے. ان کا کہنا تھا کہ اس سازش میں سابق صدر اوباما براہ راست ملوث تھے اور ان کا یہ عمل غداری کے زمرے میں آتا ہے. وہ ادھر بھی غداری آپ کے، کو لگتا ہے انکوائری سٹارٹ ہوگی اس حوالے سے؟ ایگزیکٹلی ادھر بھی غداری کے جو ہے نا وہ فتوے جاری کیے جا رہے ہیں، جس طرح ہمارے یہاں بھی ہوتے ہیں. تو اب یہ ہے کہ اگر وہ انٹرفیرنس تھی ان کی اور یہ ثابت ہوتی ہے، اور یو ایس جو کانسٹیٹیوشن ہے، جو وہاں کے جو قوانین ہیں، ان کے مطابق اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے اور غداری کا وہ مرتکب قرار پاتے ہیں تو اس پہ باراک اوباما کو ظاہر سی سزا بھی بات ہو ہے، سکتی ہے. کچھ بھی. وہ مشکل میں پھنس سکتے ہیں. لیٹس سی کہ مزید کیا تفصیلات ہے یو ایس پریزیڈینشیل الیکشنز کے حوالے سے اور اس طرح کی انکوائریز. لیکن سر بات کرتے ہیں اگین انڈیا کی. مودی حکومت کیا بھارتی کرکٹ بورڈ پر قبضہ کرنا چاہتی ہے یا نہیں؟ نہیں، وہ تو کوشش کر رہی ہے نا. وہ دیکھیں، اب یہ ہے کہ کرکٹ بورڈ جو ہے وہ کس حد تک رزسٹ کرتا ہے. اب جے شاہ جو ہے اور اس کا جو بورڈ ہے بی سی بی، بھارتی کرکٹ بورڈ جو ہے، وہ کس حد تک رجسٹر کرتا ہے. یہ رائٹ. بڑی خوفناک کوشش ہے. یعنی کہ پہلے ایک ڈھانچہ ہے پی سی بی کی طرح، بی سی بی کا، جس میں ایک پوری باڈی ہے اور اس کا پورا ایک بورڈ ہے اور انڈیپینڈنٹ بورڈ ہے، وہ فیصلہ کرتا ہے. اور یہاں یہ ہے کہ اس کی سرپرست اعلیٰ جو ہے وہ وقت کا وزیر اعظم ہوا کرتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو جب صدارتی نظام ہوتا ہے تو شاید پریزیڈنٹ ہوتا ہے. تو اس کے نیچے ایک چیئرمین ہوتا ہے بورڈ کا اور اس کے نیچے پورا ایک بورڈ ہے، ایک ہرارکی ہے، ایک سسٹم ہے. اب یہ ہے کہ بی جے پی جو حکومت ہے، نریندر مودی کی حکومت، اس کا انوکھا فیصلہ ہے کہ بھارتی کرکٹ بورڈ کو نیشنل اسپورٹس گورننس بل کے تحت جو ہے نا اس کو شامل کیا جائے. اور بل یعنی کہ آج جب ہم بات کر رہے ہیں پارلیمنٹ میں پیش کر دیا جائے گا. ٹھیک ہے، بطور ویڈنسڈے اسپیڈ کے ساتھ چل ہاں رہے جی. ہیں. اور بی سی سی آئی کو سرکاری طور پر وزارت کھیل کے دائرہ اختیار میں لانے کی تیاری کر لی گئی ہے. اب یہ ہوگا کہ راج ناتھ جیسا جو ہے نا ایک چول سا منسٹر جو ہے اس کو بی سی سی آئی کا ہیڈ لگا دیا جائے گا اور بورڈ جو ہے نا اس کے انڈر کر دیا جائے گا. تو اب ادھر جے شاہ چاہے آئی سی سی کو ہیڈ کر رہا ہے، لیکن یہاں بطور چیئرمین بی سی سی آئی
جے شاہ جو ہے نا وہ اس کا باس وہ منسٹر آئے گا, وہ کوئی بھی ہو, اس کا کھیل سے تعلق ہے نہیں ہے. جس طرح ہمارے یہاں پہ وہ چینی والے, دال والے, آٹے والے اور پائے والے چیئرمین لگا دیے جاتے تھے, اور کرکٹ سے ریلیونٹ لوگ جو ہے نا, یعنی ان کی پرفارمنس پہ یا ان کی اسٹریٹجیز افیکٹ ہوں گی, ان کا سسٹم ظاہر کرکٹ ہے کا. اس کے پیچھے ضرور نریندر مودی کی کوئی ڈرٹی پالیٹکس ہوگی, ضرور اس کے پیچھے کوئی ڈرٹی پالیٹکس ہوگی, اور اس کا نقصان انڈین کرکٹ کو ہوگا. یہ آپ ظاہر نے سی یاد بات ہے, رکھنا ہے کہ ظاہر یہ سی بات ہے. اگر یہ اس کو انہوں نے امپلیمنٹ کیا جاتا اس ہے. بل کے ذریعے انہوں نے اس کو وزارت کھیل کے انڈر کر دیا, تو اس کا فرق انڈین کرکٹ پہ آپ کو آئندہ آنے والے سالوں میں نظر آئے گا. بالکل نظر آئے گا. اس طرح کا ٹیلنٹ آپ کو نہیں مل رہا ہوگا, رائٹ. اور اس طرح کی جو ہے نا کنزیکٹیو سکسیس آپ کو نظر نہیں آ رہی جس ہوگی. طرح ہم لوگ یہاں سرجریز کی ہاں بات کرتے ہیں وہاں پہ بھی اس طرح ہاں شروع ہو جائیں گی ٹیم باتیں. پرفارم, اور کچھ تک نہیں ہے, جی. ایک ٹیم جو ہے وہ بیسٹ دے رہی ہے, اور بورڈ جو ہے اس کی پرفارمنس بیسٹ ہے, اور موسٹلی بڑے ایونٹس وہ جیتے ہیں, ٹرو. اور بڑا ٹیلنٹ ہے وہاں پہ, اور ان کی جو آئی پی ایل ہے اس سے بڑا زبردست ٹیلنٹ نکلا ہے, بالکل. بڑے بڑے لڑکے نکلے ہیں اس سے, جو آج ٹیسٹ کرکٹ کو انہوں نے T20 بنایا ہوا ہے. تو ایسے حالات میں آپ بالکل اس کا ایک ڈھانچہ اور اس کا سسٹم اور اس کا سیٹ اپ چینج کرنے کی کوشش اپ کر رہے سائڈ ہیں. ڈاؤن کریں گے تو ٹھیک وہ ہے, تو افیکٹ ہوگا. تو بالکل. وہ افیکٹ ہوگا, بالکل افیکٹ ہوگا. لیٹس سی. سر بات کرتے پاکستان انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کی. مس حمیرہ اصغر کا جو انویسٹیگیشن کیس ہے اس کی مزید تفصیلات بتائیے. اچھا, اس کی تفصیلات جو ہے نا یہ خبروں کے لیے اور ویوز کے لیے تو ٹھیک ہے, لیکن اس کیس میں اب کچھ نہیں ہے. حمیرہ اصغر جو کیس کہتے میں ہیں مالک مکان کو بھی پوچھا جائے, جھگڑے چل رہے میں تھے. بات سنیں, 9 ماہ اس بیچاری بدقسمت عورت کی لاش, لاوارث لاش پڑی رہی 9 ماہ, اور اس کے بعد جو ہے نا جب وہ لاش منظر عام پہ آ گئی تو اس کے بعد اتنے عرصے سے انویسٹیگیشن ہو رہی ہے اور چیزیں ہو رہی ہیں, اور آج ہم دونوں جب بات کر رہے ہیں اور ابھی تک یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ مالک مکان اور اپارٹمنٹ کے مالک کو انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے, تو یہ کیا مثلاً ہو رہا ہے؟ اس سے پہلے کیا کوئی یہ پکنک چل رہی ہے, یہ کوئی فلم ہے جس کا پہلے پرومو دکھایا جا رہا ہے, پھر ٹریلر دکھایا جا رہا ہے, پھر آہستہ آہستہ فلم ریلیز ہوگی؟ کس طرح کی انویسٹیگیشن ہے؟ یعنی کہ کیا آج کے دن تک مالک مکان کو انویسٹیگیٹ ہی نہیں کیا جا سکا؟ ٹرو. آدھے گھنٹے کا معاملہ ہے, اور اس کے بعد آپ کی وہ جو ایک کال ریکارڈ ہے, ڈیٹا ہے, اور اس سے ساری چیزیں واضح ہو جاتی ہیں آپ کی. لیکن تو کہا جا رہا ہے کہ ان کے کال ریکارڈز جو ہیں وہ فیبرری تک جتنا وہی بھی کہہ رہا ہوں بنتا ہے نا وہ ریز ہو چکے ڈیٹا. میں دیکھیں وہ ہو نہیں سکتا. آپ جو ہے نا پچھلے 9 ماہ کا ڈیٹا کس طرح, 9 ماہ سے پہلے بھی جتنی کنورسیشن ہے وہ کیسے ڈیلیٹ نہیں ہو سکتی؟ اس کو ریکور کر لیا جاتا ہے. بالکل کیا جاتا اور ہے. اس کا جو ہے نا بڑی ٹیکنالوجی ہے آج, اور چاہے اس کو ریسیٹ کر دیا جائے فونس کو, اس کے باوجود جو ہے اسے ڈیٹا ریکور کر لیا جاتا ہے فرانزک کے ذریعے. تو رائٹ. اب یہ ہے کہ یہ واقعات کنزیکٹیو چونکہ اب کراچی میں ہوئے ہیں, سندھ حکومت ہے وہاں پہ, تو جو انویسٹیگیشن ہے ظاہری بات ہے وہ سندھ حکومت کے تابع ہے. تو ایک سبکی سے بچنے کے لیے, ایک بیڈ گورننس سے بچنے کے لیے, اور اس طرح کی صورتحال سے بچنے کے لیے بعض اوقات ایسے ٹوسٹ کر دیا جاتا ہے چیزوں کا. یہ ممکن نہیں ہے کہ آج کے دن تک کلیئرٹی نہ آ گئی ہو انویسٹیگیشن کو, اور جو کمیٹی بنائی گئی اس کیس کو انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے, کہ ان کو آج تک کلیئرٹی نہ ہو کہ مالک مکان کا اس میں کیا رول ہے, یہ مرڈر ہے نہیں ہے, یہ سمجھ سے باہر چیزیں. تو البتہ یہ ہے کہ وہ چلی گئی ہے. یہ اسی طرح کیا ایک واقعہ ہے جیسے متعدد واقعات ہمارے ملک میں ہوتے ہیں, اور ان اندھے قتلوں کا اور ان پراسرار موتوں کا کبھی نہ سراغ ملا ہے, نہ پتہ چلا ہے, نہ کبھی پتہ چلتا ہے. ٹھیک. سر علیزہ شاہ جو کہ ایک اور اسکرین آرٹسٹ ہیں پاکستان کی, ان کے حوالے سے بھی کچھ سوشل میڈیا پر خبریں گردش کر رہی ہیں, کیا کہنا چاہیں گے؟ وہ بڑی علیزہ شاہ نے اچانک ہی کوئی عجیب سی باتیں شروع کر دی. میں نے ان کا کوئی دیکھا نہیں ہے پلے, لیکن مجھے تھوڑا سا ان کا یاد ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ کچھ چیزیں جو ہے نا ان کے استعمال سے جو ہے نا آپ کی جو ذہنی کیفیت ہے, اور آپ کی جو ایک کیا ایک آتا ہے ٹوسٹ آتا ہے آپ کے موڈ میں, اور موڈ سوئنگ ہوتے ہیں, یہ بڑی ایک تلخ حقیقت ہے. اگر اچھا وہ کہتی ہیں جی کہ کام تو میں نے اس لیے چھوڑا کہ پلیز ہم کرتے ہیں مختلف پروڈکشن ہاؤسز کے اور مختلف چینلز کے,
اور کئی کئی مہینے جو ہیں وہ چیک ہی نہیں دیے جاتے اس. اچھا یہ جو پہلو ہے یہ آج کا نہیں ہے. یہ پی ٹی وی میں لوگ رولتے رہتے تھے. پاکستان ٹیلی ویژن سرکاری ٹی وی ہوتا تھا اور بڑے بڑے ڈرامے اور بزنس جو ہے نا پیک پہ, اور وہ بلوں میں پی ٹی وی ٹیکس اور اربوں کا ریونیو, مگر آرٹسٹوں کے چیک جو ہیں وہ کئی کئی مہینے نہیں ملتے تھے ان کو. اسی طرح یہ جتنے نجی چینل ہیں, میں نے ان میں کام کیا ہوا ہے, ان کی بھی جو پروڈکشن ہوتی ہیں لوگوں کے پیسے یہ کئی کئی مہینے نہیں دیتے. تو یہ والا جو پہلو ہے وہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ علیزہ شاہ جو کہتی ہیں کہ وہ بر وقت اگر پیسے نہیں ملتے کسی بندے کو, محنت مزدوری ایک بندہ کر رہا ہے اور اگر اس کا وہی بریڈ اینڈ بٹر ہے اور اسی سے اس نے کمانا ہے اور گھر کا چولہا چلانا ہے, اور یہ بھی اس نے سوچ رکھا ہے کہ میں نے صراط مستقیم پہ چلنا ہے اور میں نے ہینکی پینکی نہیں کرنی, ادھر ادھر نہیں دیکھنا, اور اس فیلڈ میں رہتے ہوئے میں نے ایک اپنی عزت اور ایک فیملی کی رسپیکٹ اور اپنی روایات اور اقدار سب کو مد نظر ملحوظ رکھے کام کرنا ہے. تو وہ ایسے میں مشکل ہو جاتا ہے سروائیو کرنا جب آپ اس طریقے سے, اور یہ کروڑوں اربوں روپے کما رہے ہوتے ہیں یہ چینلز اور پروڈکشن ہاؤسز, اور یہ آرٹسٹوں کا حق مار رہے ہوتے ہیں, پیسے نہیں دے رہے ہوتے. اور اس کے علاوہ انہوں نے شاید کچھ لوگوں پہ کچھ الزام لگایا کہ ماضی میں جو ہے نا فلاں کا میرے ساتھ رویہ اس طرح جی تھا, بالکل, اور کسی نے مجھے کو ہراس کچھ کرنے کی سینئر کوشش آرٹسٹ کی, ہیں, کچھ سینئر آرٹسٹ ہیں. شازیہ منظور کا غالباً ذکر کیا ہے شاز کہ منصور ہے, جگن شازیہ کاظمی ہے, منظور کے بارے میں کہا, جگن کاظم کے بارے میں زرنش بھی کہا, ہیں. زرنش. اچھا, کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب یہ واقعات ہوئے کئی سال پہلے, تو اس وقت کس نے منع کیا تھا ان کو کہ ان واقعات کو ڈسکس نہیں کرنا. تو یہ بڑی نا ایک پراسرار سی صورتحال ہو جاتی ہے کہ آپ کئی سال بعد کسی پہ الزام لگا دیں کہ فلاں خاتون نے جو ہے نا مجھے اس طرح ہاتھ لگا دیا تھا, اس طرح چھوا تھا اور چیزیں کی تھی. وہ ایک واقعہ ہوا نا امیشہ شفیع والا, تو وہ اچانک ہی امیشہ شفیع نے کہا, اور امیشہ شفیع کافی عرصے سے امیشہ شفیع جو ہے نا اس علی ظفر کے ساتھ کام کر رہی تھی, تو اچانک سے ان کو ہوش آیا, یوں کر کے سر لایا انہوں نے کہا اس نے مجھے چھیڑا تھا اور اس نے مجھے ہراس کیا تھا. تو وہ اچانک میڈیا پہ آ گئی, انہوں نے کہا جی فلاں فلاں ٹائم میں جو ہے نا سیشن کر رہی تھی, کوئی جیمنگ سیشن تھا, تو اس میں علی ظفر نے میرے ساتھ یہ کر دیا. وہ کئی سال کیس چلتا رہا, کوئی چیز ثابت نہیں ہوئی. یعنی کہ جس وقت وہ واقعہ ہوا تھا وہ تو اسی لمحے رپورٹ ہونا چاہیے تھا. اگر آپ کو اس حرکت پہ اعتراض تھا, آپ کو معیوب لگی, بری لگی, رائٹ, آپ کی فیلنگ اچھی نہیں تھی, تو آپ اسی وقت ریئیکٹ کرتے ہیں نا, تو آپ کو اس وقت اعتراض کرنا چاہیے. لیکن آپ کئی دن کے بعد آپ ایک دم سے منظر عام پہ آئیں. اور اسی طرح کے کچھ لوگوں کے بارے میں علیزہ شاہ کے اسٹیٹمنٹ ہے, وہ چونکہ سارے آرٹسٹ حیات ہیں, زندہ ہیں, ان کو اس کا جواب دینا چاہیے کہ جو الزام علیزہ شاہ نے جس آرٹسٹ پہ لگایا ہے, شازیہ منظور پہ لگایا ہے, وہ جگن کاظم ہے دے یا شوڈ جو کم بھی ہے, فارورڈ اور جہاں جن پہ بتائیں اس لگایا حوالے سے. وہ بتائیں اگر انہوں نے. اور ہاں ان لوگوں کی جو خاموشی ہوگی وہ ضرور پھر علیزہ شاہ کے الزامات کو تقویت دے گی, اور ان کو جو ہے نا لوگوں کو لگے گا کہ یہ سچ ہے یہ الزامات. تو اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ قابو واقعات کیسے ہوئے, اس پہ کوئی قانونی کارروائی ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی, علیزہ شاہ کرنا چاہتی ہے نہیں کرنا چاہتی, یا صرف اس نے ایک دل کی بھڑاس نکالنے کے لیے اپنے ایک دل کی بات کی ہے, پتہ نہیں کس موڈ میں کی ہے, اور اس موڈ میں وہ کیوں ہوتی ہیں اللہ جانے. چلے ٹھیک ہے سر, بلوچستان مرڈر کیس کے حوالے سے بھی بتائیے. بلوچستان مرڈر کیس بھی جو ہے نا آلموسٹ اس کی انویسٹیگیشن وہاں ہی کمپلیٹ ہو پہنچی چکی ہے, وہیں پہنچی ہے جو ہم نے اپنے ناظرین کو بتایا تھا. ٹھیک, اور عورت کارڈ والوں کو بڑی تکلیف ہوئی تھی, بڑی انہوں نے چانچاں کی, بڑی چانچاں کی انہوں نے کیا وہ مرڈر ہو گیا, مرڈر ہو گیا. تو مرڈر تو بہت غلط ہوا, ظلم ہوا, متعدد وارننگز کے بعد, اور 3 سے 4 مرتبہ اس شخص کے ساتھ گھر سے بھاگ جانے کے بعد جو ہے نا یہ واقعہ ہوا, جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا. جنگل کا قانون ہے اور کاروکاری قانون کو مرتکب قرار دیا گیا, اور اسی طرح جن لوگوں نے انہیں قتل کیا ہے, جس سردار نے ساتکزئی قبیلے کے شیرباز خان نے یہ جرگے کا فیصلہ سنایا, سب کو میں سمجھتا ہوں کہ قتل کے جو سزا ہے ان کو ملنی چاہیے, سب کو ملنی چاہیے. اور مگر یہ ہے کہ جن لوگوں کو بہت اعتراض ہے آخر میں, ان کے لیے میں اتنا ضرور کہوں گا کہ وہ کمنٹ بھی ضرور کریں جنہوں نے بہت اعتراض کیا اس بات پہ کہ اس مرنے والی خاتون پہ یہ نہیں کرنا چاہیے تھا, یا وہ اس طرح کی نہیں تھی اور ان کا یہ یقین ہے. تو بانو بی بی ان کا نام ہے, تو
میری یہ خواہش ہے کہ جتنے لوگ بانو بی بی کو مظلوم اور پاک باز سمجھتے ہیں، میری یہ دعا ہے کہ آپ کی بیٹیوں کا، آپ کی بہنوں کا کردار بانو بی بی جیسا ہو، اور اللہ نہ کرے وہ کبھی قتل ہو، لیکن اگر بانو بی بی اچھے کردار کی تھی تو ان کا کردار آپ کے بچیوں کا کردار ان جیسا ہو، اور آپ کے بیٹوں کا کردار احسان اللہ زرق سلامانی جیسا ہو. تو یہ میری دعا ہے آپ سب کے لیے، جو آپ چانچاں کرتے ہیں بیٹھ کے بغیر کسی تحقیق کے، بغیر کسی انویسٹیگیشن کے، اور صرف آپ کو شوق ہے، آپ سو کال جو ہے گھروں میں بیٹھے آپ نے تجزیے کرنے ہیں اور گالم گلوچ کرنا ہے اور فیک آئی ڈی سے آپ نے بھونکنا ہے. تو میری یہ دعا ہے تمام بھونکنے والوں کے لیے کہ اگر بانو بی بی آپ کی ہیروئن ہے اور آپ کی مظلومہ ہے تو آپ کی بیٹیاں بہنیں بانو بی بی کے کردار کی ہوں اور آپ کے بیٹے احسان اللہ کے کردار کے. Thank you for giving today's updates. And thank you guys for watching us today. Just stay tuned for another session. Till then, bye-bye.